नाज़रीन कराम, महफिल इश्क की एक और पुरनूर महफिल, एक और इश्क अफरोज़ वाक़े के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाजिर खिदमत है। आज वाक़या जो आपके सामने बयान करने जा रही हूँ, गौर कीजिएगा नाज़रीन कराम। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक खातून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये जो कुर्ता ज़ेबतन फरमाया हुआ है वो भी माशाअल्लाह बहुत नफीस है। कहा, मैं भी कुर्ते तैयार करती हूँ और मेरी एक दिली तमन्ना है कि मैं आपके लिए एक कुर्ता तैयार करूँ, आपकी इजाज़त दरकार है। आकाए दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खातून सहाबिया की अकीदत देखी तो उन्हें अपने लिए कुर्ता तैयार करने की इजाज़त दे दी। वो खातून कुछ रोज़ बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्ता बना कर लाई, जो उसने बड़ी मोहब्बत से तैयार किया था और ज़माने में जो बेहतर से बेहतर दीदा ज़ेब लिबास हो सकता था वो उसने तैयार किया और रसूल पाक की बारगाह में एक तश्तरी में सजा कर पेश किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तोहफ़े को कबूल किया और मुस्कुरा कर फरमाया, तेरा दिल अब ये करता होगा कि मैं पहन कर भी दिखाऊं। खातून ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, दिल तो यही करता है। फरमाया, ठहर जा, मैं पहन कर आता हूँ। रसूलुल्लाह घर के अंदर तशरीफ़ ले गए। थोड़ी देर के बाद जब वो कुर्ता पहन कर आए तो अपने हाथों से तैयार करदा लिबास को मुस्तफ़ा के बदन अक़दस की ज़ीनत बनते देखकर उस खातून को इतनी खुशी हुई कि फ़रते जज्बात से उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, देखो मेरा नसीब देखो, मैं बना के लाई हूँ, मुस्तफ़ा ने कबूल किया, इससे बढ़कर भला और क्या सादत हो सकती है। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब वो खातून हंसी खुशी रुखसत हो गई तो करीब एक सहाबी खड़े थे और शारहीन ने लिखा है कि वो कोई मामूली आदमी नहीं थे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। सहाबा में सबसे मालदार सहाबी हैं आप, इतने मालदार ताजिर कि आप खुद फरमाते थे कि मुझे अल्लाह ने तिजारत में ऐसी बरकत अता फरमाई है कि अगर मैं पत्थर भी उठाऊं तो उसके नीचे से भी सोना निकल आता है। बहरहाल अब वो खातून बारगाह नबवी से खुशी खुशी रुखसत हो गई, चेहरे पर मुस्कुराहट, आंखों में आंसू, लेकिन इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई, इतनी बड़ी सादत मिल गई तो खुशी खुशी वहाँ से रुखसत हो गई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने रसूलुल्लाह के नए कुर्ते को जब देखा तो उस नए कुर्ते की तारीफ़ें शुरू कर दी। कहने लगे, माशाअल्लाह रसूलुल्लाह, आप इस कुर्ते में बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सज रहा है आप पर, माशाअल्लाह। जब एक बार नहीं बार बार उन्होंने ये तारीफ़ी कलमात कहे तो रसूलुल्लाह मुस्कुराने लगे। फरमाया, इब्ने औफ, तुम्हें ये लिबास पसंद आ गया है तो तुम ले लो। कहा, रसूलुल्लाह, अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही बात है। रसूलुल्लाह फिर घर के अंदर तशरीफ़ ले गए और अपना पुराना कुर्ता दोबारा पहना और ये नया कुर्ता जो सहाबिया लेकर आई थी वो अब्दुर्रहमान बिन औफ को देते हुए फरमाया, ये ले जा, तू भी खुश हो जा। भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा, और क्या चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आका आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह तो वो नया कुर्ता हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को देकर चले गए। अब जो बाकी सहाबा वहाँ मौजूद थे उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा, अब्दुर्रहमान, तुम तो माशाअल्लाह पहले ही बहुत मालदार हो, रसूलुल्लाह पर यह कुर्ता कितना सज रहा था, रहने देते, क्या ज़रूरत थी लेने की। ये अल्फाज सुनकर हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, मेरे दोस्तों, तुम गलत समझ रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है, मैंने ये कुर्ता इसलिए लिया है कि मैं ख़रीद नहीं सकता था।
پھر آپ نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا، فرمایا دیکھو میرے یہ بال سفید ہو رہے ہیں، زندگی اختتام کی جانب رواں دواں ہے، غزوہ بدر میں بھی شرکت کی ہے، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی اللہ کی راہ میں بہت دیا ہے، لیکن اپنے کسی عمل پر بھروسہ نہیں، بھروسہ ہے تو مصطفیٰ پر ہے۔ یہ کرتا رسول اللہ کے جسم میں مس ہو گیا۔ حضرت سواد کا قصہ یاد ہے نا؟ جنگ ہونے والی ہے، لوگ تیاری کر رہے ہیں، رسول اللہ صفوں کو درست کر رہے ہیں، اور آپ نے کیا کہا؟ رسول اللہ بدلہ چاہیے۔ بدلے کے حوالے سے جب رسول اللہ نے سوال کیا تو کہا آپ بھی قمیض اپنی اٹھائیے، قمیض مبارک اٹھائی، تو آپ نے بوسہ دیا، کہا آپ کے جسم سے میرا جسم مس ہو گیا، اب مجھے جہنم کی آگ میں کوئی نہیں ڈال سکتا، اب میرے لیے جنت ہے۔ تو اب یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں اب یہ کرتا اسے میں عمر بھر سنبھال کر رکھوں گا، اور مرتے وقت اپنے گھر والوں کو وصیت کروں گا کہ جب میں مر جاؤں تو اس کرتے کو بطور کفن مجھے پہنانا۔ میرا ایمان ہے کہ جب رسول اللہ کا یہ کرتا پہن کر میں قبر میں جاؤں گا تو اللہ کے فرشتے مجھے عذاب نہیں دیں گے، بلکہ بغیر حساب کتاب مجھے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم، تو بھی سن لے، آقا کا گدا ہوں اے جہنم، تو بھی سن لے، جلے جو کہ غلام مدنی ہو۔ میں گدائے مصطفیٰ ہوں، میری عظمت نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ جلے جو کہ غلام مدنی ہو، اور آپ ایسے غلام ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ایسے غلام ہیں کہ بارگاہ نبوی میں آپ کو ایک خاص مقام حاصل تھا۔ آپ ان 10 صحابہ یعنی عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں جنہیں رسول اللہ نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی۔ آپ جتنے مالدار تھے اتنا ہی آپ کا دست کرم کشادہ تھا، اللہ کا شکر بجا لاتے تھے اور دل کھول کر اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرتے تھے۔ جب سورہ توبہ نازل ہوئی اور مسلمانوں کو صدقہ اور خیرات کی ترغیب دی گئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا نصف مال یعنی 4000 دینار پیش کیے، پھر 2 مرتبہ 40 ہزار دینار وقف کیے۔ اسی طرح جہاد کے لیے بھی 500 گھوڑے 500 اونٹ حاضر کیے۔ عام خیرات و صدقات کا یہ حال تھا کہ ایک ہی دن میں 30 غلام آزاد کروا دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہر وقت آپ کو آخرت کی فکر دامنگیر رہتی تھی، اور کیونکہ مالدار بہت تھے اور جانتے تھے کہ مال و دولت کسی آزمائش سے کم نہیں ہے، اس لیے بار بار رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور فرماتے یا رسول اللہ مجھے مال کی کثرت فکر مند رکھتی ہے، اتنا مال ہے یہ چیز مجھے فکر مند رکھتی ہے، آپ بتائیں رسول اللہ میں کیا کروں؟ رسول اللہ انہیں نادار مسلمانوں کی مالی مدد کی تاکید فرماتے تھے، غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی فضیلت بتاتے تھے، جہاد کے موقع پر دل کھول کر خرچ کرنے کے اجر و ثواب سے آگاہ کرتے تھے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے آقا و مولا کی تعلیمات پر، ان کی محبت میں، ان کے عشق میں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے کرتے مشکل وقت میں مسلمانوں کی ہمیشہ امداد میں پیش ہوتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ ہے تیری عنایات کا ڈیرا میرے گھر میں، آقا ہے تیری عنایات
نہیں میرا میرے گھر میں آقا سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. واقعے کا یہ حصہ اب اس وقت کا ہے جب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما لیا تھا. تو دیگر غلاموں کی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھی غم سے برا حال تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کا واقعہ ہے. ایک روز لوگوں نے دیکھا کہ اپنے وقت کے عرب کے سب سے مالدار تاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف نبی پاک کے گھر کی چوکھٹ پر سر پکڑ کر بیٹھے ہیں, زاروں قطار آنسو بہا رہے ہیں. ان کی آہوزاری سن کر رسول اللہ کی زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتی ہیں. پوچھتی ہیں, بیٹا عبد الرحمن کیا ہوا, کیوں اتنا رو رہے ہو؟ ام المومنین سے ہمدردی کے دو بول سنے تو اور زیادہ رونے لگے. سیدہ ام سلمہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو کہا, اماں بات یہ ہے کہ جب تک میرے محبوب حیات ظاہری میں تھے تو آپ مجھے بتاتے تھے کہ عبد الرحمن مال فتنہ ہے, آزمائش ہے, یہ امتحان ہے. میں رسول اللہ سے بات کرتا تھا تو رسول اللہ میری ہر بار رہنمائی فرماتے تھے. اب مجھے ظاہراً بتانے والا کوئی نہیں, مال کے ڈھیر لگے ہیں. آج حساب کرنے بیٹھا ہوں تو حساب نہیں ہو رہا اماں. سوچتا ہوں اگر قیامت کے دن حساب و کتاب میں پھنس گیا تو مجھے کون بچائے گا وہاں. آپ محبوب کی زوجہ ہیں, میری ماں ہیں, میں آپ کے پاس آیا ہوں. اماں جی آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں. ان کی یہ بات سن کر ام سلمہ بھی رو پڑی, کہنے لگی محبوب تو محبوب تھے, میں بھلا کہاں ان کی ترجمانی کر سکتی ہوں. وہ کہتے ہیں نا, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ, رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکانیں آئینہ ساز میں. سبحان اللہ. حضرت ام سلمہ نے کہا, عبد الرحمن میں نبی پاک کی ترجمانی نہیں کر سکتی. فرمایا, اماں جی خدا کے واسطے مجھے کوئی حکم تو دے دیں, اگر آپ نے میری رہنمائی نہ فرمائی تو مجھے لگتا ہے عبد الرحمن برباد ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. خدا را مجھے کچھ بتا دیں, میرا جو اتنا مال ہے میں کیسے اس کا حساب دوں گا, مجھ پر مہربانی فرمائیں. ام سلمہ نے رسول اللہ کے غلام کی یہ بے قراری دیکھی تو فرمایا, تمہارے پاس جتنا مال و دولت ہے ان میں سے نصف مال خیرات کر دو. کتنا مال؟ 2.5% نہیں, پورا 50%. ہم آج یہاں علماء کرام کے سیگمنٹس میں کیا سوال کرتے ہیں, میرے پاس ہزاروں سوالات ہیں. کیا سوال؟ کتنا پیسہ دینا ہے؟ 2%, 2.5%. یہ چیز ہے اس پر دیں, یہ چیز ہے اس پر نہ دیں. کیسے پیسے بچا لیں, کس طرح بچا لیں, صرف ذہن میں یہی بات گھومتی ہے. یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ 2.5% نہیں بتایا جا رہا, کہہ رہے ہیں نصف فیصد, 50%. نبی کے صحابی نے نبی کی زوجہ مومنوں کی ماں سے اتنا سننا تھا کہ نصف مال خیرات کر دو, اور دوسرا سوال پھر کوئی نہیں کیا. کوئی ifs and buts نہیں آئے حکم کے بعد. نبی کی چوکھٹ سے اٹھے, اپنے گھر پہنچے, نصف مال و دولت خیرات کیا, اور پھر دوبارہ ام سلمہ کی چوکھٹ پر آئے اور کہنے لگے, ماں جی میں نے 50% اللہ کی راہ میں دے دیا, اب تو میں بچ جاؤں گا نا. ام سلمہ نے مسکراہٹ کے ساتھ فرمایا, عبد الرحمن تم تو پہلے ہی جنتی ہو, آقا تو تمہیں پہلے ہی جنت کی بشارت دے چکے ہیں, پھر بھی تمہیں کوئی اندیشہ ہے تو فکر نہ کرو. میں نبی پاک کی بارگاہ میں سفارش کروں گی, تمہاری سفارش کروں گی, اور نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کریں گے. تو پھر کیسی فکر اور کیسا ڈر. حضرت عبد الرحمن بن عوف مومنوں کی ماں سے یہ کلمات سن کر خوش ہوئے, اس قدر خوش ہوئے, اس قدر پرسکون محسوس کرنے لگے, راضی ہو گئے اور اطمینان قلب کے ساتھ رخصت ہو گئے. اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا, اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا. میں
सरकार मेरी बात बनाए रखना, मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। आप याद आए तो कुछ और ना फिर याद आए, आप याद आए तो कुछ और ना फिर याद आए, गैर की याद मेरे दिल से भुलाए रखना, गैर की याद मेरे दिल से। माह मुबारक का दूसरा अशरा हमसे रुखसत होने वाला है। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल बेहिसाब दिया है तो आप भी अल्लाह के बंदों को माल बेहिसाब दें। ये छोटे छोटे हिसाब किताब में ना पड़ा करें। यही नाज़रीन कराम हमें सिखाया इस वाक़े ने। अल्लाह हमें भी सच्चा और पक्का आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भी बनाए। नाज़रीन कराम मुख्तसर सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो महफ़िल उलमा। बात बनाए रखना, मेरे देखिए महफिल रमजान लाइव ट्रांसमिशन रोजाना दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।